السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ بچے میرے آلموسٹ 9 سے 10 بجے اٹھتے ہیں بیکاز صبح صبح ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کو بھی بچے کافی لیٹ سوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ وہ پھر جلدی نہیں اٹھتے اور میں بھی انہیں نہیں اٹھاتی کیونکہ ابھی اسکول نہیں جاتے، تو میں کہتی ہوں یہی عمر ہے، ابھی موجے کر لیں، سوئیں، اپنی مرضی سے اٹھیں۔ اور جب یہ اٹھتے ہیں تو پھر ہی میں ناشتہ بناتی ہوں، خود بھی اور اپنا بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد ہی گھر کے کام کرتے کرتے، صفائیاں کرتے کرتے آلموسٹ 12 سے 1 کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، سردی ہے، دن بہت چھوٹے ہیں اور بس اسی طرح سارا دن جو ہے وہ کاموں میں ہی گزر جاتا ہے۔ سردی ہے اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، انہیں گرم کپڑے پہنا کے رکھیں، اچھے سے کور کر کے رکھیں اور ہو سکے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں ڈرائی فروٹس بھی ضرور کھلائیں، کیونکہ یہ بچے ایک دفعہ بیمار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ جلدی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور ماں باپ جو ہیں وہ پھر آدھے سے زیادہ آمدنی جو ان کی ہوتی ہے وہ بچوں کی دوائیوں میں ہی خرچ ہو جاتی ہے۔ دعا اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ انسان جب بھی کسی مشکل، پریشانی یا جیسے بھی حالات میں ہو، وہ اپنے رب کو لازمی پکارتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کے کچھ ایسے دعا کے کچھ ایسے معجزے بتاؤں گی کہ جس کو سن کے انشاءاللہ آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی، اور جو بہن بھائی بہت نا امید ہو چکے ہیں اور دعائیں کر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کبھی قبول نہیں ہوں گی، تو میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دوں کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ اللہ نے اس کو کچھ بہت بہترین کر کے ہمیں عطا کرنا ہوتا ہے۔ نا امید مت ہوں، اپنے رب پر کامل یقین رکھیں اور اپنے رب کو پکارتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ سنے گا آپ کی اور آپ کو بہت بہترین کر کے عطا کرے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اپنے رب پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہی ذات ہے جو ہمیں دکھ بھی دیتی ہے اور سکھ بھی، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ہر حالات میں صرف اپنے رب کو ہی پکارنا ہے۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنے دکھ کھول کھول کے مت بتایا کریں، لوگوں کو اپنا ہمدرد مت سمجھیں، لوگوں کو مت بتائیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں، اور لوگوں کے سامنے مت روئیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے دکھ سے، آپ کی پریشانی سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ تماش بین ہوتے ہیں، وہ آپ کی باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو لگا کے اس طرح سے وہ دوسروں کے سامنے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سوائے شرمندگی کا باعث ہی بنتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی چیزیں، وہی دکھ اگر آپ اپنے رب کے سامنے بیان کریں تو نہ ہی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی بلکہ ایک دلی اطمینان اور سکون ہوگا کہ میں نے آج اس ذات کے سامنے اپنا مسئلہ یا پریشانی بیان کی ہے، کہ اس کے بعد آپ کے دلی سکون ہوگا کہ انشاءاللہ میری پریشانی دور ہونے والی ہے۔ آپ کو اتنا کامل یقین ہونا چاہیے اپنے رب پر۔ نارملی ہم اپنے رب کو تبھی پکار رہے ہوتے ہیں، یا تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جب آپ کے پیپر ہوں گے تو آپ شدت سے اللہ کو یاد کریں گے کہ اللہ مجھے پاس کروا دے، اور جیسے ہی رزلٹ آئے گا اس کے بعد پھر بھول جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جب کچھ چھوٹی موٹی یا پریشانی آتی ہے آپ کو تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آئیے میں بتاتی ہوں کہ میرے رب کے ساتھ کب رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ مجھے اب ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں کسی کو اپنا دکھ سکھ بتاؤں۔ جب ہمارے ماں باپ ہمارے سر پہ ہوں تو اس ٹائم پہ نا ہمارا ہر دکھ اور سکھ وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے تو ہم تو صرف اپنی نا زندگی گزار رہے ہیں، بقایا ہماری پریشانیاں ہمارے ماں باپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ میری امی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں۔ جب میری امی اس دنیا سے گئی اس کے بعد میں نارملی لوگوں کے ساتھ جس کو بھی دیکھنا اس کے سامنے اپنی پریشانی کھول کھول کے بیان کرنی، رونا اور ہر چیز بتانی، اپنے گھر کے حالات بتانے یا اپنی پریشانی اس سے شیئر کرنی۔ اس سے کیا ہوا کہ اس کا ایک ہی نقصان ہوا کہ کبھی مجھے میں پرسنلی یہ سوچتی تھی
کہ جب آپ کی ماں یا باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو شاید لوگوں کے دلوں میں ایک آپ کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے، لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ پیار کریں گے یا زیادہ رحم کی نظر سے دیکھیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں، یہ صرف فضول خیالات ہیں۔ لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ محبت اور شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آپ کو کھل کے تنقید بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ظالمانہ رویہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کتنے پریشان ہیں، آپ کو کیا دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کے کسی چیز سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو میں بس لوگوں کو سامنے رونا اور پریشان ہونا، تو کبھی کسی کو میری بات کا کوئی وہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے میری باتوں کو مذاق میں لینا اور دوسروں کے سامنے اس طرح سے بیان کرنا کہ میرا مذاق بنے۔ میری امی کی ڈیتھ کے بعد مجھے کچھ ہیلتھ ایشوز ہو گئے، کچھ ایسی پرابلم تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور ڈاکٹر نے کلیئرلی وداؤٹ اس نے کچھ سوچے کلیئرلی میرے منہ کے اوپر ہی مجھے کہہ دیا کہ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تمہارا انٹرنل سسٹم سارا خراب ہے، تم فیوچر میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ شادی سے پہلے کی بات میں بتا رہی ہوں۔ یہ چیز میرے لیے اتنی شاکنگ تھی، میں اتنا روئی، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ ایسا ہی تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور میں بہت اس ٹائم پہ میرا نکاح ہوا تھا، اور میں گھر آئی، یقین مانے میں سارا دن روتی رہی، اور میں یقین مانے اتنی نا امید تھی نا اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ جو ڈاکٹر تھی وہ ہمارے ایریا کی سب سے اچھی ڈاکٹر تھی، سب سے زیادہ ایکسپیرینس ڈاکٹر تھی، اور اس ڈاکٹر کی بات کو نا کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا، کوئی اس ڈاکٹر کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے ایریا میں بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اس کے پاس جاتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نمبر 1 ڈاکٹر ہے ہماری ایریا کی۔ میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ مجھے فیوچر میں، میرا مستقبل ختم ہو چکا ہے، فیوچر میں مجھے بہت سی پرابلمز آنے والی ہیں اور میں ساری زندگی شاید اسی دکھ میں گزار دوں گی۔ لیکن اس ٹائم پہ نا مجھے کوئی نہیں تھا میرا، کیونکہ میری ماں نہیں تھی، ایسے بیٹیاں اپنی ماؤں سے ہی باتیں شیئر کر سکتی ہیں، اور بہنیں میری چھوٹی تھی تو میں کسی سے کوئی بات شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس ٹائم پہ مجھے اگر کوئی ذات مجھے یاد آئی تو وہ میرا رب ہی تھا۔ میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی، تہجد شروع کر دی، 5 وقت کی نماز شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے نا رو کے گڑ گڑا کے ہر نماز میں یہی دعا کرنی کہ اللہ تو میری آزمائش نہ لینا۔ شادی کی میں تندرستی کی تو دعائیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مانگتی تھی، لیکن ایک دعا جو مجھے آج بھی یاد ہے، جو میں باقاعدگی سے مانگتی تھی کہ اللہ شادی کے بعد مجھے اولاد جیسی آزمائش میں نہ ڈالنا، مجھے کبھی بھی اس آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اور جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے دعائیں نہیں چھوڑی، میں نے اللہ پہ کامل یقین نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے 2 بیٹے ہیں۔ اور میں حیران ہوتی ہوں، میں اس ڈاکٹر کے پاس واپس بھی گئی، اسے بتایا، وہ بہت خوش ہوئی۔ آپ یقین کریں میں نے شادی کے بعد کوئی علاج نہیں کروایا، کوئی جدوجہد نہیں کی، بس جی بغیر ہی کسی جدوجہد کے، اور اللہ پاک نے میری سنی۔ اور یہ چیز میرے لیے اتنی شاکنگ تھی، کیونکہ میں یہی سمجھتی تھی کہ ڈاکٹر نے اتنا کلیئرلی کہا ہے، اتنا کلیئرلی کہ اس نے 1 منٹ بھی زبان پہ بل نہیں آنے دیا اور میرے منہ کے اوپر ہی ہر بات کہہ دی۔ تو میرے مائنڈ میں نہ کہیں وہ ایک تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن الحمدللہ میری دعائیں قبول ہوئیں، ٹھیک ہے، میرے رب پہ جو یقین تھا وہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اور یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے میری زندگی کا، الحمدللہ میری بہت جگہ پہ اللہ پاک نے میری ایسے سنی ہے کہ جہاں بہت نا امیدی تھی، جہاں پہ ایسے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، جب میری شادی ہوئی تو میرے میاں جو تھے وہ میرے ساتھ نہیں تھے، وہ کام کے سلسلے میں جو ہے وہ دوسرے شہر رہتے تھے، اور یعنی رائمنڈ سے پاک پتن میری شادی ہوئی، میرے ہسبینڈ رائمنڈ میں کام کرتے تھے، اور 4 سال میں اپنے سسرال میں رہی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں کبھی اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں،
کیونکہ مڈل کلاس فیملیز میں نارملی یہ سسٹم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے ساتھ رہیں۔ تو بس اس ٹائم پہ بھی کسی کا ساتھ نہیں تھا، میں نے صرف اور صرف مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارا جب مجھے کوئی امید نہیں نظر آتی تھی، میں بہت پریشان تھی، میں بہت مشکلات میں تھی۔ اس ٹائم پہ بھی میں نے صرف اپنے اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہی مجھے اس آزمائش سے نکال سکتا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں اور میں اکیلی ان کی ذمہ داری نہیں اب اٹھا سکتی، اور ان کے پاپا کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس ٹائم پہ یقین مانے میرے شوہر بھی اس چیز سے ایگری نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، کیونکہ نارملی اس بات کا تو سب کو پتہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ اگر بیٹے اپنی بیویوں کو ساتھ رکھیں تو اس چیز کو معاشرہ صحیح نہیں سمجھتا کہ بیوی کو بیگم کا احساس ہے، ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے میاں بھی اس چیز سے ایگری نہیں تھے، کوئی بھی نہیں ایگری تھا، ایون کہ میرے اپنے ابو بھی اس چیز سے ایگری نہیں تھے۔ لیکن اس ٹائم پہ اگر میں نے کسی چیز کو پکارا، کسی ذات کو پکارا، وہ ذات اللہ پاک کی تھی، میں اسی کے سامنے روئی کہ اللہ اگر میری دعا ناجائز ہے، ناحق ہے تو بھلے قبول نہ ہو، لیکن اگر یہ جائز ہے، اور یہ جائز ہی دعا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کہیں کا گناہ نہیں ہے، اور کہیں کی وہ ایسی دعا نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہو۔ اللہ پاک نے میری یہ بھی مشکل حل کی، اور الحمدللہ اتنی پرابلمس سے گزر کے آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ کے ساتھ، نا امیدی چھوڑیں۔ جہاں جہاں نا امیدی نظر آتی ہے نا، جہاں آپ کو کوئی چارہ نہیں لگتا، وہاں اپنے رب کو یاد کریں، اپنے دکھ سکھ کا ساتھی اپنے رب کو بنائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا تیسرا جس کو آپ دکھ بتاتی ہیں، سناتی ہیں، جس کے سامنے آپ روتی ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی کے سامنے رونے کا، ٹھیک ہے؟ اپنے رب کو اپنا مسیحا سمجھیں اور اپنے رب کو پکاریں، اور وہ رب ہی ہے جو آپ کو تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نکال سکتا ہے، کسی بندے نے نہیں نکالنا اس پریشانیوں سے آپ کو۔ صحیح ہو گیا؟ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کے کچھ ایسے واقعات میرے ساتھ شیئر کریں جہاں آپ کو لگتا تھا کہ یہاں پہ بس اب بات ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بات ایسی بدلی کہ آپ خود حیران رہ گئے۔ اور پلیز میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں لازمی اپنی زندگیوں کے کچھ ایسے واقعات شیئر کریں تاکہ اس سے اور موٹیویشن ملے سب کو۔ اور جی یہاں پہ سارا دن گزر گیا، اور شام کا ٹائم ہے، شام کا کھانا بنایا۔ سبزی میں نے بنانی تھی آلو مٹر اور گوبھی، لیکن گھی ختم ہوا تھا تو تھوڑا تھا، اس وجہ سے میں نے ساگ کو ہی تڑکا لگا لیا۔ اور یہاں پہ تھوڑی بہت سکن کیئر، کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں میں نے بالکل بھی کچھ نہیں کیا، اور میری نوز پہ ہلکی سی پگمنٹیشن ہو گیا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے کتنی پریشانی کا باعث